بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے جس نبی کا ذکر لے کر حاضر ہوئے ہیں، ان کا ذکر سننے کے بعد آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے، بالخصوص یہ جواب کہ بنی اسرائیل حقیقت میں کون لوگ ہیں اور حقیقی طور پر بنی اسرائیل کہلانے کے مستحق کون لوگ ہیں۔ چنانچہ آج ہم جس نبی کا ذکر کریں گے ان کا نام قرآن حکیم کے اندر سیدنا یعقوب علیہ السلام کے نام سے لکھا ہے۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بطویل کے نواسے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام رفقہ یا ربقہ تھا۔ یہ اپنی والدہ کے بہت ہی چہیتے اور پیارے تھے اور ان کے ایک حقیقی بھائی عیسو تھے جو کہ اپنے والد یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بہت پیارے اور محبوب تھے، اور یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ یوسف، سورہ مریم، سورہ آل عمران، سورہ ہود اور سورہ مریم کے ایک اور رکوع کے اندر بیان کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر سورہ ہود میں اللہ پاک نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ عبرانی زبان میں آپ کا نام اسرائیل ہے۔ آپ کے 12 بیٹے مشہور ہیں، ان میں سب سے زیادہ مشہور حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 60 سال کی ہو چکی تھی۔ تورات کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی عیس یا عیسو کی ناراضگی کا ایک واقعہ مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب اپنی والدہ کے اشارہ پر فیدان کی طرف چلے گئے تو ان کے ماموں لابان نے ان سے یہ عہد کیا کہ وہ 10 سال ان کے یہاں رہ کر ان کی بکریاں چرائیں تو وہ اس کی مدت کو مہر قرار دے کر اپنی لڑکی سے ان کی شادی کر دیں گے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اس مدت کو پورا کر دیا تو لابان نے اپنی بڑی لڑکی لیا سے ان کا نکاح کرنا چاہا، مگر یعقوب علیہ السلام نے اپنا رجحان چھوٹی لڑکی راحیل یا راخل کی طرف ظاہر کیا۔ لابان نے یہ عذر کیا کہ یہاں کے دستور کے مطابق بڑی لڑکی کے نکاح سے قبل چھوٹی لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے تم اس رشتہ کو منظور کرو اور اپنے قیام کو 10 سال اور طویل کرو اور میری خدمت میں رہو، تو راحیل بھی تمہارے نکاح میں دی جا سکے گی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب 2 بہنوں کا ایک آدمی کے نکاح میں جمع ہونا شرعاً ممنوع نہیں تھا۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے اس مدت کو بھی پورا کر دیا اور راحیل سے شادی کر لی، اور ان دونوں کے علاوہ لیا کے خانزادہ زلفا اور راحیل کی خانزاد بلحاق بھی ان کی زوجیت کے سلسلہ سے منسلک ہو گئیں اور ان سب سے بھی اولاد ہوئی۔ بنیامین کے علاوہ یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد اپنے ماموں کی ہی یہاں سے پیدا ہوئی، اور جب یعقوب علیہ السلام وطن واپس آئے تو یہاں بنیامین پیدا ہوئے۔ لابان نے یعقوب علیہ السلام کو 20 سال اپنے پاس رکھنے کے بعد بہت سا مال و متاع اور ریوڑ دے کر رخصت کیا اور پھر اپنے دادا کی دارالہجرت فلسطین میں آ کر مقیم ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام جس زمانہ میں فدان چلے گئے تھے اس زمانہ میں عیسو ناراض ہو کر اپنے چچا حضرت اسماعیل کے پاس آ کر رہنے لگے اور ان کی بیٹی سے شادی کر کے قریب ہی آباد ہو گئے۔ یہ تاریخ میں ادوم کے نام سے مشہور ہیں۔ اس عرصہ میں دونوں بھائیوں کے درمیان جو چپقلش تھی وہ بھی دور ہو گئی اور دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ پھر سے استوار ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو تحائف بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ یہ تمام واقعات تورات کی کہانی اور داستان ہیں۔ قرآن حکیم ان واقعات سے قطعاً خاموش ہے اور صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے جلیل القدر نبی، ساحر صبر و عظیمت اور یوسف علیہ السلام کے برگزیدہ باپ ہونے کا ذکر کرتا ہے، اور اسی ضمن میں نام لیے بغیر یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام 16 جگہ پر آیا ہے، اگرچہ سورہ یوسف میں جگہ جگہ ضمائر اور اوصاف کے لحاظ سے اور بعض صورتوں میں مثلا سورہ مؤمنون میں اوصاف کے اعتبار سے ان کا تذکرہ موجود ہے، مگر نام کے ساتھ سورہ یوسف صرف 3 ہی جگہ میں ان کا ذکر کرتی ہے۔ ہم آتے ہیں کہ اصل میں بنی اسرائیل کون کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اسرائیل نام کس کا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ اسرا عبد اور ایل یعنی اللہ، یہ 2 لفظوں سے مرکب ہیں اور عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اسحاقی خاندان جو ان کی نسل سے ہے اسی لیے بنی اسرائیل کہلاتا ہے، اور آج بھی یہود و نصارہ کے قدیم خاندان اسی نسبت کے ساتھ منسوب ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ بنیامین کے علاوہ ان کی تمام اولاد فدان آرام ہی میں پیدا ہوئی، صرف بنیامین فلسطین یعنی ارض کنعان میں پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ اولاد چونکہ چند بیویوں سے ہے اس لیے ان کی تفصیل کچھ یوں بنتی ہے۔ لیا بنت لابان یعنی لابن، ان سے جو بیٹے ہیں
راوبین یعنی روبن، شمعون، لاوا، یہودا یا ساکر یعنی اشکار، زبولون یہ لڑکے حضرت لیہ سے پیدا ہوئے۔ راحیل یعنی راحل بنت لابان سے یوسف علیہ السلام، بنیامین یہ دو بیٹے پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ جو بلہا ان کی باندی تھی ان سے دان اور نفتالی پیدا ہوئے، اور زلفا جاریہ جو ان کی غلام عورت تھی ان سے جد اور اشیر یعنی عاشر پیدا ہوئے۔ یہ ساری تفصیل بائبل کتاب پیدائش سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور کنعانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ انہوں نے برسوں اس خدمت حق کو انجام دیا، اور قرآن حکیم میں چونکہ ان کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام کے واقعات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی عیسو ان کے متعلق بعض روایات میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کی طرف بمائے اپنے اہل و عیال واپس آئے تو راستے میں حضرت عیس شکار کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت یعقوب اپنی حلیم الطبع سے خود ہی چھپ گئے اور اپنے غلاموں اور بیویوں سے کہا کہ یہ بزرگ آ رہے ہیں، اگر پوچھیں یہ سامان اور مال دولت کس کا ہے تو کہہ دینا کہ کنعان میں عیس سردار ہے اور اسی کا ایک غلام یعقوب نام کا شام میں رہتا ہے، یہ اس کا مال اور دولت ہے۔ غلاموں نے یہ بات حضرت عیس کو کہی تو یہ بات سنتے ہی ان کا دل نرم ہو گیا اور رونے لگے اور کہا کہ حضرت یعقوب تو میرے بھائی ہیں، غلام نہیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عیس کو روتے ہوئے دیکھا تو حضرت یعقوب تشریف لے آئے اور دونوں بھائی آپس میں گلے ملے، اور عیس بھی ساتھ واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو رہنے کے لیے مکان دیا۔ اور اس کے بعد حضرت بنیامین پیدا ہوئے اور ان کی والدہ راحیل نے وفات پائی، اور بنیامین اپنی خالہ لیہ کی گود میں پرورش پاتے رہے۔ ایک سال گزرنے کے بعد حضرت عیس نے کہا کہ میری گزران مشکل ہے، اس لیے میں یہاں سے ہجرت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ روم کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور حضرت عیس کا ایک بیٹا روم نام کا تھا، اسی کے نام سے روم شہر مشہور ہوا۔ جب پیغمبری کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق میں قبول ہو گئی تو حضرت عیس کے لیے حضرت اسحاق نے کثرت اولاد کی دعا فرمائی۔ پھر حضرت عیس کی اولاد روم میں بہت پھیل گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ظاہری حسن و جمال کے ساتھ کمال باطنی سے بھی مالا مال تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس فرزند یعنی یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ پھر 24 سال اس کی فراق اور جدائی میں بڑے رنج اور مصیبت میں گزارے۔ پھر خداوند کریم کے فضل و کرم سے ان کی ملاقات مصر میں ہوئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 130 سال تک ہو چکی تھی۔ باقی زندگی ان کی معیت میں گزار کر دار فانی سے رحلت فرما کر دار بقا کی طرف چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے ملک میں دفنائیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ وفات کے وقت عمر مبارک 147 برس تھی۔ جس گاؤں میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کی ہجرت سے پہلے زندگی گزاری تھی، اس گاؤں کا نام سیلون نام ہے، جو نابلس کے قریب ہے اور بیت المقدس سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈالا تھا، اس کے قریب ایک احاطہ ہے، اسی احاطے میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سنا۔ یقیناً حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بڑی نسبتوں والے نبی ہیں، اور آپ کو بہت کچھ نیا جاننے اور سیکھنے کو بھی ملا ہوگا، اور آپ کے علم میں بھی اضافے کا سبب بنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں اور آپ علمی اور معلوماتی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔